شہربانی کی ترتیب کی کتاب آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ لیں۔ پہلے صفحے سے ہم شروع کریں گے۔ شہربانی کی ترتیب کی کتاب۔ سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بے چھپا نہیں۔ اپنے استرحام سے ہمیں خیالوں کو پا کر تاکہ ہم اس کا محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ایک قدوس خدا ایک قدوس خدا ایک قدوس خدا سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپ اس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے عزیزو، آج صبح ہم پھر اس لیے خدا کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کی حمد و تعظیم کریں، خدا کا شکر ادا کریں، اس کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خدا یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے ہم تھوڑی دیر خاموشی میں اپنی اپنی شخصی، خاندانی، کلیسیائی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو آزمائیں، خدا ان کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ اب ہم سب مل کر کہیں گے، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن نہ راستے سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر، یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر اور اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک و صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ آئے میرے کھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اسے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ زندگی پائے۔ بعض لوگوں نے فرمایا، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ ہم اپنے آپ کو کام کے سامنے پیش کریں اور دل سے ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے دعا مانگو۔ خدا ہمارے آسمانی باپ، جس سے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں اور بہنوں کو معاف کر کے دلی طور اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ تم پر رحم کرے، سارے گناہوں کو بخش، ان سے تم کو رہائی دے، ہر طرح کی نیکی میں تم کو مستحق اور مضبوط کرے اور تمہیں
अपनी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे मुकाबले में इसको उसी के वसीले। आमीन। खुदा का शुक्र हो। खुदा की हम्द व ताज़ीम करेंगे। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब गीत नंबर 312।
मैं दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। वो पीछे बैठे हैं, सेकंड लास्ट। डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे आज के दिन के लिए, हम दो तारीफ़ के लिए, क्वायर के लिए और खुदा उनके खादिम के लिए। आज खूबसूरत दिन के लिए, इस खूबसूरत मौसम के लिए, तंदुरुस्ती के लिए शुक्रगुजार हैं। इबादत के लिए सारे प्रोग्राम हैं उनके लिए, जैसे अब हम अर्ज करते हैं कि जिस तरीके से किए गए हैं आज के कलाम के लिए उन सब लोगों को, उन अहबाब को जो हम पर इख्तियार रखते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनको अकल बनाई, सेहत, फहम, तंदुरुस्ती दिलाकर उन तमाम इदारों के लिए जो हमारी हिफाजत और हमारी रखवाली के लिए हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। अब हम इस कलीसिया को, इस चर्च को, इस आने को, मेरे खादम को, उस्ताद को, सबको अपने सामने रखते हैं। अब हम उनको अकल, फहम अदा कर तेरी तरफ से हो ताकि वो अपने कला की रहनुमाई में कमाई कर सकें। उनकी तौर पर बदलनी पाई जाती है, भाई तौर पर है, जिन लोगों को अपना मुश्किलात हैं, अपना लोग चर्च के लिए हम देते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने लोगों को अब उनको बड़ी बरकत दे, उनकी ज़रूरियात को जानता है। अब हम बीमारों, तंदुरुस्तों, लाचारों को तेरे सामने रखें। जो लोग परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं, तेरा नाम लेने की वजह से सताए जाते हैं, उनके लिए हम रिहाई और मखलूस की दुआ करते हैं। अब हम उन सब बच्चों के लिए जो तालीम हासिल कर रहे हैं, बैरून मुल्क में हैं, बीमारों, तंदुरुस्तों के लिए दुआ करते हैं। उन सबको अब हम राम दे। अब हम इस मांगता हूँ तेरा नाम, आमीन। गीत हमने गाना है, खूबसूरत गीत है, डोरी होर ना दे प्यार वाली छड़ दे, तो यीशु तेने बोलता है। इस गीत से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको हवाला जात आज की बता दूँ, देख लें। इस्तिस्ना छठा बाब, मिसेस कैनथ निकालने वाला छठा बाब, चौथी आयत से 9वीं आयत तक। इस्तिस्ना छठा बाब, चैप्टर 6 वर्स 4 to 9। इस्तिस्ना छठा बाब, चौथी आयत से 9वीं आयत। आज का दूसरा विर्द रसूलों के अमाल, ग्यारहवां बाब, 19वीं आयत से 25वीं आयत तक। ये हवाला आज मैं पढ़ूँगा। रसूलों के अमाल 11वां बाब, 19वीं आयत से 25वीं आयत। फिर हम एक गीत गाएंगे, पादरी हिस्किल सरोश का ये लिखा हुआ गीत है, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। गीत नंबर 337 होगा। इसके बाद हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। मुक़द्दस मरकज़ का इंजीली बयान 5वां बाब, 21वीं आयत से 34वीं आयत। पादरी नेल्सन ये हवाला मेरे लिए और आपके लिए तिलावत करेंगे। दोबारा सुन लें, ये चेंज किया है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील। पादी साहब, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 5वां बाब, पहली आयत से 16वीं आयत। दोबारा अर्ज़ करता हूँ। आज का पहला विर्द इस्तिस्ना छठा बाब, आज का दूसरा विर्द रसूलों के अमाल 11वां बाब 19वें से 25वीं आयत, और फिर इंजील मुक़द्दस की तिलावत मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील
5वां बाब पहली आयत से 16वीं आयत तक। जिनके पास सवाल जात हैं बराए मेहरबानी एक दफ़ा देख लें। अब हम गीत नंबर खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है
تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور وہ تیری پیشانی پر ٹکوں کی مانند ہوں، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج کا دوسرا جو اسٹیفنس کے باعث پڑی تھی، وہ پھرتے پھرتے فینیکے اور کپرس اور انطاکیہ میں پہنچے، مگر یہودیوں کے سوا اور کسی کو کلام نہ سناتے تھے، لیکن ان میں سے چند کپرسی سائپرس کے رہنے والے اور کرینی تھے جو انطاکیہ میں آ کر یونانیوں کو بھی خداوند یسوع کی خوشخبری کی باتیں سنانے لگے، اور خداوند کا ہاتھ ان پر تھا، اور بہت سے لوگ ایمان لا کر خداوند کی طرف رجوع ہوئے۔ ان لوگوں کی خبر یروشلم کی کلیسیا کے کانوں تک پہنچی، اور انہوں نے برنباس کو انطاکیہ تک بھیجا۔ وہ پہنچ کر اور خدا کا فضل دیکھ کر خوش ہوا، اور ان سب کو نصیحت کی کہ دلی ارادہ سے خداوند سے لپٹے رہو، کیونکہ وہ نیک مرد اور القدس اور ایمان سے معمور تھے، اور بہت سے لوگ خداوند کی کلیسیا میں آ ملے۔ پھر وہ سول کی تلاش میں ترسس کو چلا گیا، اور جب وہ ملا تو اسے انطاکیہ میں لایا، اور ایسا ہوا کہ وہ سال بھر تک کلیسیا کی جماعت میں شامل ہوتے اور بہت سے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، اور شاگرد پہلے انطاکیہ ہی میں مسیحی کہلائے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔
तीसरी तलावत। पांचवा बाब मत्ती की इंजील पहली आयत से शुरू करें। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी ज़ुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाज़ी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहमदिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाज़ी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। और एक खुदावंद यीशु मसीह पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल आलमों से पेशतर, अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीला से कुल चीज़ें बनी। वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया और उल कुद्स की कुदरत से कमवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना, और पैंतूस पलातूस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामुजिब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत ख़त्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूल कुद्स पर जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादर है। उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तुत और ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आसमानी बाप बड़ी आजिज़ी, इनकसारी, हलीमी और फ़रोतनी के साथ तेरे खादिम के लिए, उनकी मौजूदगी के लिए, उनकी ज़िम्मेदारियों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वक्त हम सब तेरा शुक्र करते हुए दुआ करते हैं, तो अपने पाक रूह की रहनुमाई हम सबको अता फरमा। अपने खादिम के मुंह में अपना कलाम डाल। तेरा मुबारक हो तशरीफ़ लाने वाले, खुशियाँ मना रहे हैं सेंट जॉन चर्च वाले। थैंक यू। मैं आप सबकी वेलकम के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरा बड़े दिनों से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पर आऊँ। कैथीड्रल में तो मैं खुदा के कलाम के लिए जाता हूँ और मुख्तलिफ़ चर्चेस में भी जाना मेरी ज़िम्मेदारी का हिस्सा है, लेकिन आपका
آپ کی جو کلیسیا ہے، آپ کا جو چرچ ہے، اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں میرا خاص گہرا لگاؤ ہے. میں نے اس کو اپنی جوانی میں اس کو شروع ہوتے دیکھا ہے، اور یہاں کی جو کمیونٹی ہے، آپ لوگ بڑے زندہ دل لوگ ہیں. آپ اپنے چرچ کا خیال رکھتے ہیں، اپنے پاسبانوں کا خیال رکھتے ہیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آپ کی کوائر بہت اچھی ہے، خداوند آپ سب کو برکت دے. اور ہمیشہ لگتا ہے کہ آپ دل سے گاتے ہیں، خداوند کی تعریف کرتے ہیں. آج دو باتیں اس سے پہلے کہ میں آج کا پیغام شیئر کروں، کہ ایک گیت آپ نے گایا، ڈوری ہوٹاں دے پیار والی چھڑ دے تے یسو تینوں بولدا. یہ گیت جس کو میں سمجھتا ہوں مشہور کرنے والی ہماری ایک بہن ہے جس کا نام تھا ایستر. ایستر میموریل کے نام سے ایک چھوٹا سا چیپل ساہیوال مشن ہاسپٹل میں بنا ہوا، اور لیکن اس سے بڑھ کر اس کی یاد میں ویسٹ منسٹر ایبی، جہاں پر رائل فیملی کو دفنایا جاتا ہے، جہاں پہ کوئین کی بھی انٹرنمنٹ ہوئی، وہاں پر جو ان کا ویسٹرن دروازہ ہے اس کے اوپر دنیا کے 10 جو شہید ہیں 20ویں صدی کے، ان کے اسٹیچوز لگے ہوئے ہیں، اور ایستر از ون آف دیم، کہ اس کا بھی اسٹیچو وہاں پہ لگا ہوا ہے. اور وہ پاکستان میں جو شہیدوں کی یادگار بن گئی. یہ ایک چھوٹی سی خاموش سی لڑکی تھی جو مدراس سے کراچی آئی. کراچی میں اس نے خداوند کو قبول کیا، اس کے خاندان نے اس کو نکال دیا. وہ بھاگ کر ARP کے مشنریوں کے پاس، ڈاکٹر اینڈ مسز وائٹ کے پاس آ گئی. وہاں پر انہوں نے اس کو پناہ دی اور اس کو اپنی بیٹی بنا لیا، اور وہ ان کے ساتھ مختلف جگہوں پہ جا کر یہ گیت گایا کرتی تھی. جب وہ ان دنوں میں وہ گاؤں جاتے تھے، ٹینٹس میں رہتے تھے، لیکن اس کے پاس ایک چھوٹی سی ڈھولک ہوتی تھی، ڈھولک ہی کہیں گے نا اس کو، جو دونوں طرف سے بجاتے ہیں. وہ گلے میں ڈال کے وہ بجاتی تھی اور ساتھ یہ گاتی تھی ہر میٹنگ سے پہلے، ڈوری ہورنا دے پیار والی چھڑ دے. اور وہی جو اس کا وہ اسٹیچو وہاں لگا ہے، اس میں انہوں نے ڈھولک اس کے ایسے ہاتھ میں پکڑائی ہوئی ہے. کبھی آپ میں سے کوئی انگلینڈ جائے تو ویسٹ منسٹر ایبی جائے، کہیں ہمارا بھی یہاں پر ایک نمائندہ موجود ہے. تو خداوند کا شکر ہے کہ ہماری جو کلیسیا ہے وہ مارٹرڈم کے حوالے سے، شہیدوں کے حوالے سے جانی جاتی ہے. اور خداوند کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے ملک میں ایسی جگہ رکھا ہے جہاں پر ہمیں اپنی گواہی قائم کرنے کی ہمیشہ ضرورت ہے. اور پاکستانی مسیحی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسیحی، میں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم ایک دلیر قوم ہے. میں نے بہت سارے ہم پر مشکلات آئیں، خاص طور پہ پشاور میں جب سوئسائڈ بامر سے وہ پورے 80-85 خاندان اور لوگ شہید ہوئے، تو اس سے اگلے سنڈے لوگ ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں کون گرجا جائے گا، اور اس سے زیادہ لوگ تھے. اور پہلی جب یادگاری کی کمیونین سروس ہوئی، اس میں 5-6 ہزار لوگ موجود تھے جو ہاتھ پھیلائے خداوند سے کمیونین ریسیو کرنے کے لیے آئے تھے. تو خداوند کا شکر ہے. اور ہم نے کبھی نہیں سنا، بہت کم شاید ہوگا، انڈر پریشر ہو جائے تو ہو جائے، کبھی نہیں سنا کہ لوگوں نے خداوند کو چھوڑ دیا اور اس کا انکار کر دیا. مشکلات جڑا والے میں بھی نہیں سنا، کسی نے نہیں کیا. لوگوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم یسوع، ہم تجھے تیرا انکار کرتے ہیں. یہ ہماری قوم کی، ہماری کلیسیا کی قابل تعریف بات ہے، جس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط رکھنا چاہیے. دوسری بات جو آج بھائی صاحب نے کہی مقدس تومہ کے حوالے سے، کہ مقدس تومہ خداوند یسوع مسیح کے وہ شاگردوں میں سے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ تو مجھے، جب تک میں اس کی پسلی میں اور ہاتھ نہ ڈال لوں، دیکھ نہ لوں، اس کے ہاتھوں کو نہ دیکھ لوں، زخمی ہاتھوں کو، سلیب پر گئے ہاتھوں کو، اس وقت یقین نہیں کروں گا. اور جب خداوند اس پر ظاہر ہوئے تو اس نے کہا آئے میرے خدا، آئے میرے خدا. اور وہ ایمان لایا، اور وہ پھر
ٹیکسلا میں آیا جس کی یادگار کا ذکر کیا تھا۔ میں آج آپ کو ایک خوشی کی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ٹیکسلا میں اس جگہ کے قریب ایک زمین خریدی ہے، اور وہاں پر ہم ایک سینٹر بنا رہے ہیں جس میں ہم ہر سال جایا کریں، اور وہاں پر زیارت کے بعد اور مقدس تومہ کے بارے میں سوچیں گے اور شکر کریں گے خداوند کا کہ اس نے ہماری جو اس خطے کی گواہی ہے اپنے ایک شاگرد کے وسیلے اس کا آغاز کیا۔ اور وہ جو لاہور کالج آف تھیولوجی ہے، ان کے جو گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں جو گریجویشن سے پہلے وہ وہاں پہ 3 مہینے گزارا کریں گے، ریسرچ کیا کریں گے، اس کے بارے میں سوچیں گے کہ آرتھوڈاکس کرسچینٹی جو ہے وہ کس طرح سے پاکستان میں شروع ہوئی، اس کی بنیاد کیسے رکھی گئی، اور خداوند کے کلام کے مطابق رسولوں کے وسیلے جو کچھ ہم نے پایا ہے اس کو ہم یاد کریں گے۔ یہ کلام ہمیں رسولوں کے وسیلے ملا ہے، وہ رسول جن کو خداوند یسوع نے مقرر کیا تھا، اور ان سے سب کے نام انجیل میں شامل ہے، مقدس تومہ کا نام ان میں شامل ہے۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آئیے مل کر زور سے تالیاں بجائیں، خداوند کی تعریف کریں۔ تو آپ مایوس نہ ہوا کریں جب برے حالات دیکھیں، کیونکہ خداوند ہمیں اس کے وسیلے آگے لے کر جانا چاہتا ہے۔ آج جس بات کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، آپ نے اعمال کی کتاب میں سے 11 باب، ذرا اگر آپ کے پاس بائبل ہے آپ بھی نکال لیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم آج صرف میں بات نہ کروں، آپ بھی کچھ کریں، آپ بھی میرے ساتھ شامل ہوں۔ آپ مجھے کون بتائے گا کہ سب سے پہلے، پادری صاحبان نہیں بتائیں گے کہ سب سے پہلے کب کلیسیا میں ایمانداروں کو مسیحی کہا گیا؟ ہاتھ کھڑا کرنا آپ نے۔ ہاں جی، کس نے کہا؟ یہ جواب کس نے دیا ہے؟ کیوں انطاکیہ میں کیوں، کیا ہوا تھا وہاں پہ؟ اصلی سٹوری جو ہے وہ بتائیے کہ انطاکیہ میں ہوا کیا تھا۔ اچھا، وہ کون سی آیت ہے؟ ہم نے وہ آیت 11 باب کی 26ویں آیت، میں نے 25ویں آیت تک پڑھا تھا کیونکہ میں یہ سوال رکھنا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا اگر آپ یہ آیت پڑھ دیتے تو آپ کو پتہ چل جانا تھا کہ جواب اس کا کیا ہے۔ اور 26ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب وہ ملا تو اسے انطاکیہ میں لایا، اور ایسا ہوا کہ وہ سال بھر تک کلیسیا کی جماعت میں شامل ہوتے اور بہت سے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، اور شاگرد پہلے انطاکیہ ہی میں مسیحی کہلائے۔ وہ انطاکیہ میں کیوں مسیحی پہلے، وہ وہاں کیوں کہلائے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ بتائیں مجھے ذرا۔ اچھا، اس سے پہلا جو آج حوالہ ہم نے پڑھا ہے اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ پس جو لوگ مصیبت سے پراگندہ ہوئے تھے وہ اسٹفنس کے باعث پڑی تھی۔ اسٹفنس کون تھا؟ کون تھا؟ ہاں جی، پہلا شہید، اور پہلے شہید ہونے سے پہلے وہ کیا تھا؟ بتائیں بتائیں۔ شاگرد تو تھا، لیکن اس کا کام کیا تھا؟ اس کو کیا خدمت دی گئی تھی؟ وہ ڈیکن تھا۔ آپ کو اگر یاد کریں تو جو 7 ڈیکن چنے گئے تھے، جو کلیسیا نے چنے تھے، ان میں سے ایک تھا، اور وہ ایک ڈیکن تھا، یعنی وہ خدمت گزار تھا کلیسیا کا، لیکن اس کے لیے لکھا ہے وہ روح سے معمور تھا، اور وہ خداوند کے کلام سنانے میں بالکل ہچکچاتا نہیں تھا، اور وہ بڑی زور سے اور یہ سب کچھ کب ہوا تھا؟ یہ سارا جو سلسلہ ہے 19 مئی کو ہم نے کون سا دن منایا تھا؟ آپ بھول جاتے ہیں سب کچھ کرنے کے باوجود۔ پادری صاحب بتائیں نا مجھے۔ آج میں نے کہا میں پیغام میرے پاس یہی ہے کہ ہم مل کر خداوند کے کلام کے طالب علم بن جائیں نا،
پینٹیکاسٹ کا سنڈے منایا تھا؟ یاد آیا؟ پینٹیکاسٹ کو کیا ہوا تھا؟ آمین. رول قدس جو ہے وہ جو 120 کی جو جماعت تھی جس کے لیے یسوع نے کہا تھا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یہاں پر ٹھہرے رہو، اور وہ ٹھہرے ہوئے تھے 10 دن. وہ 10 دن دعا کے دن ہوتے ہیں، ہم ان کو 10 days آف پریئر کہتے ہیں. ہم کلیسیاؤں میں 10 دن دعا میں ٹھہرتے ہیں. میری درخواست ہوگی کہ اگلے سال جب یہ وقت آئے تو آپ ایک اسپیشل گروپ بنائیں بھائی صاحب، جو لوگ چاہیں وہ ان 10 دنوں میں خاص وقت میں آ کر دعا میں ٹھہریں. خاص طور پر میری بہنیں اور ویمنز گروپ، لیکن بہنوں تک یہ محدود نہیں ہے. اس 120 کی جماعت میں مرد عورت سب شامل تھے. اچھا، اس دن کیا ہوا تھا جب خداوند کا پاک روح ان کو ملا؟ تو کون سا خداوند کا وہ وعدہ کہ میں اپنا روح بھیجوں گا، پاک روح تم کو دوں گا، وہ پورا ہوا. اور اس وعدے کی تکمیل میں جو خداوند نے جانے سے پہلے کہا تھا، پس آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے، پس تم جاؤ اور جا کے سب قوموں کو میرے شاگرد بناؤ. لیکن اس سے پہلے اس نے کہا 10 دن ٹھہرو، قوت کا لباس لو اور پھر جاؤ. تو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں. تو پینٹیکاسٹ جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ کلیسیا کا کون سا دن ہے؟ ہاں جی، ایک کھڑا ہو کے بولے، ایک بولے. کلیسیا کا نام دن ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس دن کلیسیا گویا کلیسیا کا آغاز ہوا. بنی اسرائیل جو تھے وہ کہتے تھے کہ پینٹیکاسٹ جو تھا ان کو کس چیز کی یاد دلاتا تھا؟ بنی اسرائیل کو اس دن شریعت ملی تھی، اور بنی اسرائیل اس دن قوم بنے تھے. جب ان کو شریعت مل گئی، جب ان کو خدا کا دیا ہوا قانون مل گیا تو وہ اس قانون کے تابع ہو گئے. یعنی وہ ایک قوم جو ایک قانون، ایک ضابطے کے تابع بنی. اور مسیحی ایماندار جس دن ہمیں پاک روح، خداوند کا پاک روح اس کے وعدے کے مطابق مل گیا، اس دن ہم بھی ایک قوم بن گئے. یہ بات یاد رکھیں. اس دن کے بعد مسیحیوں کو گویا ایک نئی شناخت مل گئی. خداوند نے ان کو اپنے پاک روح کی قوت سے معمور کر کے اکٹھا کر کے حکم دیا، آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے، پس تم جاؤ اور سب قوموں کو میرے شاگرد بناؤ. اور نہ بنی اسرائیل، جیسے ہم نے آج دیکھا استثنا میں بھی لکھا ہے کہ بنی اسرائیل، خداوند نے کیا کہا؟ خداوند نے جو تم سے محبت کی اور تم کو چن لیا، اس کا سبب یہ نہ تھا کہ تم شمار میں سب قوموں سے زیادہ تھے، بلکہ کیونکہ تم سب قوموں سے شمار میں کم تھے. ابراہیم کو جب لے کے گیا خداوند، وہ کوئی ایک بڑی قوم نہیں تھے. اس وجہ سے نہیں چنا گیا کہ وہ بڑے قابل تھے اور بڑے ہوشیار تھے. خداوند نے اپنے طریقے سے، اپنی مرضی سے ان کی اہلیت اور قابلیت کو دیکھے بغیر ان کو چنا کہ وہ اس کا چنے وہ وسیلہ اور اس کی خدمت اور اس کے کام کو لے کر آگے بڑھے. اسی طرح سے خداوند نے اپنی کلیسیا کو جب چنا، اس لیے نہیں چنا کہ وہ سب سے قابل تھے، اس لیے چنا کہ وہ فیتھفل تھے، وہ خداوند کی آواز سن رہے تھے، اور جو خداوند نے اس کو کہا اس کی مرضی کے مطابق وہ ٹھہرے رہے. پھر جائیں ہم اپنی آج کے حوالہ کی طرف. تو جب کلیسیا پینٹیکاسٹ کے بعد بڑھنا شروع ہوئی، 19 مئی کو آپ نے بنایا، اس کے بعد یہ ایونٹ ہوئے. کیونکہ کلیسیائی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پینٹیکاسٹ کے بعد اگلا سنڈے جو ہوتا ہے وہ تثلیث کا سنڈے ہے. یعنی ہمیں تعلیم دی جائے کہ کس طرح سے خدائے ثالوث ابتدا سے کلیسیائی معاملات میں انٹرونشن کے لیے تیار ہے. اور اس کے بعد پاک میز کے بارے میں تعلیم ہے اگلا سنڈے. اس کے بعد یہ سارے سلسلے چلتے جاتے ہیں کہ کس طرح سے مسیحی کلیسیا منظم ہوئی. اب جو اسٹیفنس تھا، جو ڈیکن تھا،
اس کو شہید کیا گیا کیونکہ وہ خداوند کی تعلیم دیتا تھا. یہودیوں کو وہ قابل قبول نہیں تھا. اس وقت سب سے بڑی اپوزیشن جو کلیسیا کی تھی وہ یہودی کرتے تھے. رومی جو تھے، رومیوں نے یہودیوں کو قبول کر لیا ہوا تھا، وہ کیونکہ انہوں نے ان سے حکومت چھینی تھی، لیکن مسیحیوں کو وہ قبول نہیں کرتے تھے. یہودی بھی ہماری شکایتیں رومیوں کے آگے لگاتے تھے، کہتے تھے یہ سیزر کو، کیسر کے آگے یہ نہیں جھکتے. وہ بھی نہیں جھکتے تھے، لیکن ان کو ایگزیمپشن ملی ہوئی تھی. لیکن وہ کہتے تھے یہ غدار ہے، یہ سیزر یا کیسر کے خلاف. تو ایک مسیحی تھوڑے تھے لیکن وہ مشکل میں تھے. لیکن ڈیکن سٹیون وہ اپنی خدمت کے کام میں زور شور سے مصروف تھا. تو یہودیوں نے اس کو پکڑا اور اس کو مارنے کے لیے شہر سے باہر لے گئے. اور جب شہر سے باہر لے گئے تو آپ کو یاد ہو کہ کون شخص تھا جو کپڑوں کی رکھوالی کر رہا تھا؟ ساؤل نام کا ایک شخص تھا جس کے پاس کپڑے رکھا گئے تھے تاکہ ہم ذرا جا کے اپنے پٹے پٹے اتار کے اس کو ختم کر کے آئیں، اس نے بہت تنگ کیا ہوا ہے. اور بعد میں جو کچھ ہوا، آج مقدس پالوس کا دن ہے اس لیے اس کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے. اور پھر خداوند نے کس طرح سے دمشق کی راہ پر اس کو پکڑا اور اپنے جلال کے لیے استعمال کیا. لیکن یہ کہانی بڑی مزیدار ہے اگر آپ اس کو اپنی تاریخ کا حصہ سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ لکھا ہے کہ اسطفنس کی موت کے بعد، اس کی شہادت کے بعد، ہمارے جو مسیحی تھے وہاں پر وہ بڑے یروشلم میں بڑے وہ پریشان ہوئے، گھبرا گئے، مایوس ہو گئے. وہاں سے انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا. جو وہ یروشلم سے بھاگے تو جو بزرگ تھے بڑے، جیسے جیمز سب سے بڑا ان کا ٹیچر اور استاد تھا، یہ بڑے بزرگ یروشلم میں رہے. لیکن جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے یروشلم سے بھاگنا شروع کیا. وہ مصیبت سے پراگندہ ہو گئے، یعنی مصیبت کے باعث انہوں نے دور دور دوسرے شہروں میں جانا شروع کیا. اور وہ انطاکیہ میں پہنچے، سائپرس، کوپرس اور انطاکیہ میں پہنچے. اور انطاکیہ میں یہودیوں کے سوا کسی اور کو کلام نہیں سناتے تھے، کیونکہ ابتدائی کلیسیا یہودیوں میں سے تو نکلی تھی، سارے یہودی تھے. اور وہ سوچتے تھے کہ یہودیوں کو خداوند کے کلام کے مطابق، بنی اسرائیل کی نبوتوں کے مطابق ان کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتانا ضروری ہے تاکہ یہ نجات پائیں. جس طرح سے آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو نجات پانا ضروری ہے جو اپنے آپ کو مسیح کہلاتے ہیں اور اس سے ناواقف ہیں. لیکن وہاں پر کیا ہوا؟ ایک عجیب کام ہوا. وہ یہودیوں کو سناتے تھے لیکن یونانی بھی آنا شروع ہو گئے، رومی بھی آنا شروع ہو گئے، دوسری قوموں کے لوگ بھی خداوند یسوع کے بارے میں سننے کے مشتاق ہو گئے. وہ اس کی گواہی سننا چاہتے تھے اور انہوں نے بھی خداوند کو اپنی زندگی دینا شروع کر دی. جب یہ خبر، یہ آپ اس کلام کے حوالے کو تاریخ اور کہانی کی طرح بھی پڑھا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کیا ہو رہا تھا، یا پادری صاحب سے پوچھ لیا کریں. جب یہ ایسا ہوا تو انہوں نے کیا کیا کہ جو کلیسیا کے بزرگ تھے یروشلم میں بیٹھے، ان کے کانوں تک یہ خبر پہنچی اور انہوں نے برناباس کو بھیجا. برناباس ان کے پاس یروشلم میں تھا. برناباس، آپ جانتے ہیں برناباس کون تھا؟ برناباس وہ شاگرد تھا جو جب پالوس رسول دمشق کی راہ سے خدا کے پاس آیا اور وہاں پر اس کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھیں، اور جب وہ بزرگ اس کے پاس گیا اور اس کی آنکھیں کھلیں اور اس نے اپنی گواہی دینا شروع کی، تو برناباس اس کو یروشلم میں لے کے گیا جو بزرگ تھے ان کے پاس، اور انہوں نے پوری طرح سے یقین نہیں کیا پالوس کا. وہ سوچتے تھے کہ یہ تو پہلے ٹیررسٹ ہوتا تھا،
یہ تو ہمارے لوگوں کو باندھ باندھ کے یروشلم میں لے کے جاتا تھا اور مروانا چاہتا تھا. تو یہ شاید ابھی اس کو یہ پوری طرح سے ہم اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے. اور پولس رسول جو ہے اس وقت کیا کہاں گیا؟ لکھا ہے وہ پولس رسول واپس چلا گیا. وہ تارسوس میں چلا گیا. تارسوس کون سی جگہ تھی؟ جہاں کا وہ رہنے والا تھا. وہ اپنے گاؤں چلا گیا. جیسے اگر کوئی لاہور میں آئے, گاؤں سے گواہی دے, کوئی اس کا یقین نہ کرے, وہ واپس چلا گیا. وہاں گملیل کا شاگرد تھا, وہ بڑا قابل استاد تھا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا کہ انطاکیہ میں ایک بیداری آ گئی تھی. انطاکیہ کی بیداری کے نتیجے میں جو گریک تھے, جو رومی تھے, جو غیر قوم تھے, جو یہودی تھے, سب خداوند کے پاس آ رہے تھے. اور برناباس نے دیکھا کہ میں تو اتنے بڑے چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتا, مجھے پولس جیسا استاد چاہیے جس کو خدا نے ساری دنیا کے لیے اور غیر قوموں کے لیے اور جینٹائلز کے لیے مقرر کیا. تو کیا ہوا؟ وہ تارسوس میں اس کو ڈھونڈنے گیا. یہ ہے خداوند کے لوگوں کی قربانی اور ان کی خدمت. اس نے کہا وہ بیسٹ استاد ہے, ہم نے اس کو وہاں چھوڑا ہوا, اس کو لے کے آیا, اور وہ سال پورا اس کی خدمت, اس کی وہ تعلیم دیتے رہے. اور وہ ساؤل کی تلاش میں تارسوس چلا گیا, اور جب وہ ملا تو اس کو انطاکیہ میں لے کر آیا. اور جب وہ لے کر آیا تو وہ سال بھر کلیسیا کی جماعت میں شامل ہوئے اور بہت سے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے, اور شاگرد پہلے انطاکیہ میں مسیحی کہلائے. اس لیے وہ مسیحی وہاں پر کہلائے کیونکہ بیداری کے نتیجے میں دنیا نے پہلی دفعہ دیکھا کہ غیر قومیں اکٹھی ہو رہی ہیں اور خداوند یسوع المسیح کو اپنا نجات دہندہ مان رہی ہیں. اور ان لوگوں نے ان ایمانداروں کو کیا کہنا شروع کیا؟ مسیحی. اب دیکھیں آج ہم نے متی کی انجیل میں سے کیا پڑھا ہے. ہم نے مبارک بادیاں دیکھی. مبارک بادیوں میں اور اناجیل میں ہمیں اس تعلیم کا عکس نظر آتا ہے جو انطاکیہ کے مسیحوں کو پولس رسول اور برناباس دیتے تھے. وہ کیا تعلیم تھی؟ مبارک ہیں جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے. مبارک ہیں جو حلیم ہیں وہ زمین کے وارث ہوں گے. اور جب تمہیں لوگ لعن طعن کریں تو تم اور ستائیں, بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں تو تم مبارک ہو. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو انطاکیہ کے مسیحی, چاہے وہ گریک تھے, چاہے وہ یونانی تھے, چاہے وہ اسرائیلی تھے, یہودی تھے, وہ سب ان کو قبول کر رہے تھے. یہ ہے خداوند یسوع کی انجیل, یہ ہے اس کی منادی, یہ ہے اس کی تعلیم جو وہ حاصل کر رہے تھے. اس کے نتیجے میں خداوند یسوع نے کہا کہ میں توریت اور نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ اس کو مکمل کرنے آیا ہوں. تو بنی اسرائیل اور یہودیوں کے لیے یہ کافی تھا جو بنی اسرائیلی خداوند کے پاس آ رہے تھے. جب وہ سنتے تھے کہ خداوند یسوع کے الفاظ پولس رسول اور برناباس سنا رہے ہیں کہ اس نے کہا میں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. اور اسی طرح سے دوسری تعلیمات جو ان کو مل رہی تھی اس میں اب ایک اور بات جو آپ کو سمجھنے والی ہے کہ ان کو جب مسیحی کہا گیا تو ان کو کوئی عزت دینے کے لیے مسیحی نہیں کہا گیا. یہ ان کے لیے بے عزتی کے طور پر لفظ استعمال کیا گیا. یہ ان کو ڈیروگیٹری ٹرم استعمال کی گئی. یہ ان کو اس وقت کا چوڑا کہہ کے یہ لفظ استعمال کیا گیا کیونکہ وہ اس وقت کی ثقافت, اس وقت کے معاشرہ, اس وقت کی مذہب کے خلاف انہوں نے اپنے ایمان کے نئے ایمان میں خداوند یسوع کو اپنا نجات دہندہ
قبول کیا. مسیحی کہلوانا اس وقت کوئی عزت کی بات نہیں تھی. آج تو شاید ہم اس کے بارے میں نہیں سوچتے، لیکن اس وقت یہ ہوا کیونکہ اس وقت کا تاریخی اور ثقافتی پس منظر جو تھا وہ کچھ ایسا تھا کہ بت پرستوں کا معاشرہ تھا، جہاں بت پرستی کی جاتی تھی. اور جب مسیحی جو تھوڑے سے تھے، جو انسگنیفیکنٹ تھے، انہوں نے کہا ہم تو بتوں کو نہیں مانیں گے، ہم تو آپ کے بتوں کے آگے بخور نہیں جلائیں گے، ہم تو ان کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، چاہے ہمیں نوکری ملے یا نہ ملے، ہمارے ساتھ برا سلوک ہو یا نہ ہو. اور اس وجہ سے ان کو کہا گیا مسیحی. اور مسیحی کا ایک مطلب اس وقت کے جو مسیحی کہے گئے اس کا یہ مطلب تھا کہ چھوٹے چھوٹے یسوع سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. وہ کہتے تھے یہ بھی اپنے آپ کو یسوع سمجھتے ہیں، اور کیونکہ وہ اس کی پیروی کرتے تھے. کاش کہ مجھے کوئی چھوٹا یسوع کہے، اور چاہے کاش کہ پادری صاحب کو کہے، آپ کو کہے، تو یہ اس کو فخر کا بیج سمجھیں، اس کو اپنے لیے گالی نہ سمجھیں. اگر کوئی آپ کے ایمان کی وجہ سے گالی دیتا ہے تو اس کو آپ فخر سمجھیں، خداوند میں فخر سمجھیں، کیونکہ خداوند نے ہمیں ایک دنیا میں علیحدہ کیا ہے، دنیا میں ایک خاص قوم بنایا ہے، اپنی چنی ہوئی قوم بنایا ہے. ہمیں چنا ہے کہ ہم اس کی خدمت اور اس کے تشخص کو قائم کریں. یہ جو نئی شناخت انطاکیہ میں مسیحیوں کو ملی، اس میں اور کیا چیزیں ہم اس میں سے دیکھ سکتے ہیں؟ پہلی چیز جو میں سمجھتا ہوں ہمیں سوچنی چاہیے کہ لفظ مسیحی نے سب ایمانداروں کو خداوند سے منسلک کر دیا. یعنی ایماندار مسیحی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کے درمیان پائے جانے والے نسلی اور ثقافتی امتیازات ختم ہو گئے. آپ نہ یہودی رہے، نہ آپ گریک رہے یعنی یونانی رہے، نہ آپ امیر رہے، نہ آپ غریب رہے، آپ سب کی ایک شناخت ہوگی. آج بھی کوئی مسیحی چاہے پڑھا لکھا ہو، کوئی مسیحی چاہے منسٹر ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے لیے بھی ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہماری شناخت خداوند یسوع المسیح کے وسیلے سے ہے. لوگوں نے اس شناخت کو پہچانا، اور اس وقت تاریخی طور پر سب سے پہلے یہودیوں سے علیحدہ ہمیں مسیحی قوم کا درجہ ملا. اس سے پہلے ہمیں یہودیوں کا ایک سیکٹ یا ایک کلٹ یا ایک کیا لفظ استعمال کریں، ایک فرقہ سمجھا جاتا تھا. اس سے پہلے ہمیں یہودیت سے الگ نہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن جب ہمیں مسیحی کہا گیا تو ثابت ہو گیا، کیونکہ یونانی تو یہودی نہیں ہو سکتا تھا، ایک رومی تو یہودی نہیں ہو سکتا تھا، ایک بت پرست تو یہودی نہیں ہو سکتا تھا. یہودیت تو آپ خرید نہیں سکتے یا بن نہیں سکتے. لیکن یسوع مسیح میں آنے کے بدولت جب سب نے اپنا ایمان خداوند یسوع میں ڈال دیا تو ان کی ایک شناخت ہو گئی. پہلی بار گویا پینٹی کوسٹ کے وسیلے، پاک روح کے وسیلے ہم ایک قوم بن گئے، جس میں کالا گورا، پڑھا لکھا ان پڑھ، کم کام کرنے والا کم کمانے والا، امیر غریب، سب ایک ہو گئے، اور ہم سب مل کر مسیحی کلیسیا بناتے ہیں. اس نام کی بدولت ایماندار واضح طور پر یہودیوں سے الگ مانے جانے لگے. آخر تیسری بات جو کہنا چاہتا ہوں کہ اس نام آپ کے ساتھ استعمال ہونا ہے تو مسیح کا بھی کوئی کام کہیں نہ کہیں تو ہے آپ کی زندگی میں. آپ مسیح کو اپنا یسوع، اپنا خداوند، اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں تو آپ مسیحی ہیں. لیکن عزیزو، آج اگر ہماری زندگی میں مسیحیت کا یہ درجہ نہیں ہے کہ ہم مسیح
खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते हैं, तो मसीह को एक अच्छा उस्ताद मानना काफ़ी नहीं। एक्सक्यूज मी, मसीह को नबी मानना काफ़ी नहीं, मसीह को रिफॉर्मर मानना काफ़ी नहीं। ये ज़रूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा तस्लीम करें और बाकी सारे रिश्ते जो हैं उनको पीछे डाल दें। बहुत कुछ है जो इस पर कहा जा सकता है। मैं इस पर लेसन्स मुरतब कर रहा हूँ, किताब एक तैयार कर रहा हूँ जो आप तक पहुँचेगी। मैं फिर किसी दिन आकर इसको आगे लेकर जाऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरी बातों से तंग आ जाएं, लेकिन आप खुदावंद के कलाम को प्यार से पढ़ा करें। आप उसमें से ढूंढा करें चीज़ें कि क्यों अंताकिया में हुआ, क्यों बरनबास वक्त तुरसस में क्यों गया था। ये सारे सवाल उठाया करें और पादरी साहब से पूछा करें, पादरी साहब को छोड़े मत। और खुदावंद ने आपको एक अच्छा पासबान दिया है, और अपने तौर पर भी नेट पर जाके देखा करें कि क्यों ऐसा होता है, और फिर कि बुज़ुर्गों को किस तरह से उन्होंने उस बेदारी का शुक्रिया अदा किया, किस तरह से कलीसिया बढ़ती और तरक्की करती चली गई। हम उस कलीसिया का हिस्सा हैं जो 2000 साल से पेंटिकॉस्ट के दिन जिसका आगाज़ हुआ था। हम कोई खिला से नहीं आए, हमारा लिंक इस धरती से भी है जहाँ पर उसने अपने रसूल को भेजा, और उस दावे से और उस ईमान के साथ भी है जो हम यकीन रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा मेरे और आपके लिए भेजा, ताकि कोई जो कोई ईमान लाए वो हिलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और इसीलिए खुदावंद का कलाम आपकी इनकरेजमेंट के लिए कहना चाहता हूँ, कहता है तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही कहनों का फ़िरका, मुक़द्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की ख़ास मिल्कियत है। हम खुदा की मिल्कियत हैं क्यों? साथ वो ये भी बताता है खुदा का कलाम। यहाँ तक तो हम बड़े खुश हो सकते हैं कि हम बरगज़ीदा नस्ल हैं, यानी हम खुदावंद के फजल से अलग किए हुए लोग हैं। लेकिन क्यों? ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करें जिसने तुम्हें तारीकी से रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, पाक रूह पेंटिकॉस्ट से पहले मसीही कौम का कोई नामो निशान नहीं था। हम यहूदियत का एक कल्ट या एक हिस्सा समझे जाते थे, लेकिन पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई है। हम खुदा के रहम में, उसके फजल में, उसके फजल से बचाए हुए लोग हैं। आप हरगिज़ मायूस ना हो, हरगिज़ दिल छोटा ना करें। हमने इस मुल्क से ना भागना है, ना ये अपनी जगह छोड़नी है। हमने इसी मुल्क में रहना है, इसी मुल्क में खुदावंद ने हमें खिदमत के लिए बुलाया है। मेरे साथ मेरे बहुत सारे बहन और भाई हैं पाकिस्तान में, मैं जानता हूँ, जो शायद यहाँ से जा सकते हैं लेकिन नहीं जाएंगे जब तक खुदावंद की खिदमत कर सकते हैं। यही रिजॉल्व मैं समझता हूँ हम सबको अपने और अपने बच्चों के लिए ये करना चाहिए।
جس سے ہم تیرے فضل کے تخت کے پاس آ سکتے ہیں. گو کہ ہم نالائق ہیں پھر بھی ہم اسی کے وسیلے سے تیرے پاس آتے ہیں. بڑی عاجزی انکساری حلیمی اور فروتنی کے ساتھ اپنے آپ کو تیرے حضور رکھتے ہیں. صدیہ نذرانے کو جو تیرے لوگوں نے بڑی خوشی کے ساتھ تیری خدمت کے لیے دیا، ہم سب کو بھی اور اس ہدیے کو بھی اپنے حضور قبول فرما. اس کی تقدیس کر تاکہ تیرے جلال کا استعمال ہو. ہماری دعا، منت و شکر گزاری کی سن دعا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے نام سے مانگتے ہیں. جماعت بیٹھ جائے. درمیان حاضر ہو اور روٹی توڑتے وقت اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کر. آئے یسوع اپنے روح القدس سے ہمیں اس روٹی اور مے کی تقدیس کر تاکہ وہ ہمارے لیے تیرا بدن اور خون بن جائیں، کیونکہ تیرے وسیلے سے آئی یسوع ایک ہی روح میں باپ کے پاس ہم سب کی رسائی ہوتی ہے. آمین. خداوند تمہارے ساتھ لال میں بالا پر لگاؤ. ہم اپنے خدا کا شکر کریں. سب کرنا واجب و مناسب ہے. یہ نہایت واجب و مناسب اور ہم پر فرض بھی ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ تیری شکر گزاری کریں. آئے خداوند مقدس باپ، قادر مطلق اور اصلی خدا، فرشتوں کل آسمانی گروہ کے ساتھ مل کر ہم تیرے جلیل نام کی حمد و تعظیم کرتے ہیں اور ہمیشہ یوں تیری ستائش کرتے ہیں. قدوس 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 خداوند رب الافواج، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے. آئے خداوند تعالیٰ تیرا ہی جلال ہو. مبارک ہے جو خداوند کے نام سے آیا ہے، آنے والا بھی ہے، عالم بالا پر ہو شرح. واقعی قدوس، واقعی مبارک ہے تو اے آسمانی باپ، تو جس نے اپنے اس بڑی شفقت سے جو انسان کی طرف رکھتا ہے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع المسیح کو بخشا کہ وہ ہمارا فدیہ دینے کے لیے صلیب پر موت گوارا کرے. اس نے اس پر اپنے آپ کو ایک ہی بار نظر چڑھا کر کل جہان کے گناہوں کے لیے ایک پوری، کامل اور کافی قربانی، نظر اور معاوضہ دیا. ہم اس کے دکھ اور موت کو تیرے سامنے یاد کرتے ہیں. تو اس کی قربانی یاد کرتے ہیں. ہم پر اور اپنی پوری کلیسیا پر، سینٹ جانس کی کلیسیا، ڈائسس آف رائمن اور چرچ آف پاکستان پر رحم کر. اسی کے وسیلے سے جس نے ہم کو فرمایا کہ جب تک میں پھر نہ آؤں تم ایسے کرتے رہنا. کیونکہ جس رات وہ پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور اپنے شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے. میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو. اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا. اس طرح کھانے کے بعد اس نے پیالہ بھی لیا اور شکر کر کے ان کو دیا اور کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ نئے عہد کا یہ میرا خون ہے جو تمہارے اور بہتوں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے. ایسا ہی کیا کرو. آمین. اے خداوند، ہم تیری موت کو یاد کرتے ہیں، ہم تیرے جھوٹنے کا اقرار کرتے ہیں، ہم تیری دوسری آمد کا انتظار کرتے ہیں. اے مسیح، تیرا ہی جلال ہو. آئیے ہم سب مل کر خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوں. ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز روٹی آج ہمیں دے، اور ہمارے قصوروں کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں. آمین. آئیے ہم سب خاموشی میں اپنے آپ کو خداوند کے میز کے پاس آنے کے لیے تیار کریں. آئیے ہم سب دعا مانگیں. آئے رحیم خداوند، ہم اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ تیری اور بڑی رحمتوں پر بھروسہ کر کے تیری اس میز کے پاس آنے کی جرت کرتے ہیں. ہم تو اس لائق بھی نہیں
कि जो टुकड़े तेरी मेज से गिरते हैं वो चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम को फरमाना है। इसलिए आए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाह आलूदा जिस्म और रूह उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ किए जाए, हम उसमें और वो हमें हमेशा बसे। हमेशा बसे। आमीन। आमीन। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बर्रे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर हम कर, आए खुदा के बर्रे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर हम कर, आए खुदा के बर्रे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, अपना इत्मीनान हमें बख्श। body and the blood of our Lord Jesus Christ given to you. Body and the blood of our Lord Jesus Christ given to you. Body and the blood of our Lord Jesus Christ given for you. Preserve your body and soul to the everlasting life. खुदावंद की मेज़ जो उसमें शामिल होना चाहते हैं उनके लिए तैयार है। खुदावंद यीशु का बदन जो ज़िंदगी की रोटी है और खुदावंद यीशु का खून जो अंगूर का हकीकी दरख्त है, आए और उसमें शामिल और हमें हमें गुनाहों की माफ़ी और नई ज़िंदगी का वादा किया है। हमें बख्शों के लिए जो बयान से बाहर है, जो शुक्र पेशकारी करते हैं और अपने आप को और अपने जिस्म में तेरे हुजूर गुजराते हैं, ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी जो हमारी माकूल इबादत है हमें फजल बख्श, ताकि हम इस जहान के हम शक्ल न बने बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएँ और यूँ तेरी नेक और कामिल मर्जी सीखें और इस जहान में इस तरह तेरी फर्माबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुक़द्दसों समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो तेरी और उनको उसके साथ वाहिद खुदा अबदल आबाद जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अबदल आबाद हमारे खुदा की बात की हो। आमीन। अब खुदावंद का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और रूह उसकी बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन।